بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ، جن کا معروف نام فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت محمد بن عبداللہ اور خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بعثت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی علی ابن ابی طالب سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن اور حسین اور 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد حضرت محمد بن عبداللہ کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 میں ہوئی۔ آپ کے بہت سے القابات مشہور ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ مختلف روایات ان کی ولادت کو 608 سے لے کر 615 تک بتاتی ہیں۔ زیادہ مستند روایات یہ ہیں کہ آپ 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال 615 کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ میں پیدا ہوئیں۔ طبری نے بھی بعثت کا 5واں سال لکھا ہے۔ بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جانتی ہو میں نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو نار جہنم سے بالکل الگ کر رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے فاطم کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو فاطم کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بطول کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ معانی کے لحاظ سے لفظ بطل سے نکلا ہے، جس کا معنی سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہنا۔ سورہ مزمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور سب سے ٹوٹ کر۔ احمد بن یاحییٰ سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تھلگ رہا کرتی تھیں، اور عفت و پاکیزگی اور فضل و عبادات اور حسب و نسب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد مقام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی بطول کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن عبداللہ اکثر خاتون جنت کو سونگھ کر فرماتے کہ اس سے بہشت کی خوشبو آتے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے جو جبرائیل نے مجھے شب معراج کھلایا تھا۔ اس بارے میں بھی اختلافات موجود ہیں کہ آپ حضرت محمد بن عبداللہ کی اکلوتی بیٹی تھیں یا نہیں۔ اس بارے میں 3 قسم کی روایت ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی اور بہنیں تھیں جن کے نام زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھا۔ دوسری قسم کی روایت کے مطابق یہ باقی بہنیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پہلی شادی سے تھی، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محمد بن عبداللہ سے شادی کے بعد ان کی بیٹیاں بنیں۔ تیسری قسم کی روایت کے مطابق یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو اپنے والدین یعنی ابو الہند اور حالہ کے اختلافات کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر کفالت آئیں اور بعد میں حضرت محمد بن عبداللہ کی بیٹیاں بن گئیں۔ لیکن قرآن میں محمد بن عبداللہ کی بیٹیوں کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے۔ آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر بعد میں اپنی بیٹیوں کے نام بھی ام کلثوم اور زینب رکھے۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو حضرت محمد بن عبداللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت اسد، ام سلمہ، ام الفضل، ام ہانی، اسمہ بنت امیس، صفیہ بنت حمزہ وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد بن عبداللہ نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد بن عبداللہ نے ام سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ آپ کے مشہور القاب میں زہرا اور سیدۃ النساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار اور بطول ہیں۔ مشہور کنیت ام الائمہ، ام السبتین اور ام الحسنین ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ایک مشہور حدیث کی وجہ سے پڑا، جس میں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ خاتون جنت الطاہرہ، الزکیہ، المرضیہ، السیدہ، سید النساء اہل جنہ، العذراء وغیرہ بھی القاب کے طور پر ملتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین شامل رہیں۔
بچپن میں ہی ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا اور وہ تمام تنگ دستی برداشت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، حالانکہ آپ اس وقت کم سن تھیں، اس وقت آپ روتی تھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے جاتے تھے کہ اے جان پدر، رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 درہم اور اونٹ دے کر مکہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت سودا اور حضرت عائشہ کو بلوایا، چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایت کے مطابق انہیں حضرت علی علیہ السلام بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد کی زیر تربیت رہیں۔ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ابھی کم سن تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش بشاش نظر آنے لگیں۔ خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا اور اس کے بعد مسجد نبوی میں شہد کا شربت تقسیم کیا۔ ان کا نکاح کیسے ہوا، اب اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بہت سادگی سے کیے، لیکن بی بی فاطمہ کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا۔ اس سے پہلے ہی بی بی فاطمہ کا رشتہ لے کر ابو بکر صدیق آئے، پھر حضرت عمر گئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جائیں، امید ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے نکاح میں قبول کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے کیسے، میں تو سب سے زیادہ غریب ہوں۔ کہا آپ جائیں، آپ کو قبول کر لیا جائے گا۔ جب حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے علی، کیسے آنا ہوا؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ۔ جب حضرت علی واپس لوٹے تو صحابی عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کیسے ہاں کریں گے؟ تو صحابی نے کہا آپ یہ تو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا انشاءاللہ کا۔ علی آپ اس کو خدا کے رسول کی جانب سے ہاں سمجھیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے سوال کیا کہ فاطمہ کیا کہتی ہو، علی کا رشتہ ہے، قبول کر لیں؟ کہا جی بابا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل وحی لے آئے تھے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے طے کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی مرضی کے بنا ان کا نکاح نہیں کیا۔ جب فاطمہ نے ہاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ علی مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کرو۔ ایک مجمع جمع ہو گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے کہا مجھے اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی کا نکاح اپنی بیٹی فاطمہ سے پڑھایا اور کہا اے علی 500 درہم مہر کے عوض آپ فاطمہ بنت محمد کو قبول کرتے ہیں؟ یوں ان کا نکاح انجام پایا۔ نکاح کے بعد روایت میں کہا جاتا کہ 6 یا 7 ماہ کے بعد ان کی رخصتی بھی
بہت سادگی سے ہوئی، لیکن اس وقت حضرت علی کے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ ولیمے کی رسم ادا کر سکیں۔ شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی، ابھی تو آپ کو ولیمہ بھی کرنا ہے۔ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں ولیمے کی تقریب کر سکوں۔ جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کو 9 درہم دی اور کہا، چھوارے، گھی اور شہد ان پیسوں سے خرید لاؤ۔ ایک صحابی نے کہا، میرے پاس ایک چھترا ہے جس کا 13 یا 14 کلو گوشت ہے، تو آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹی کے باپ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کے ولیمے کی تقریب خود کی، کھانا بھی خود تقسیم کیا۔ یوں سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند باوفا مہاجر اور انصار اصحاب کے ساتھ اس شادی کے جشن میں شریک تھے۔ تکبیروں اور تحلیلوں کی آوازوں سے مدینے کی گلیوں اور کوچوں میں ایک خاص روحانیت پیدا ہو گئی تھی اور دلوں میں سرور و مسرت کی لہریں موجزن تھیں۔ یہ بات شروع سے ہی سب پر عیاں تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی دوسرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفو ہمتا نہیں۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد ابن اسود کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے چیزیں لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسما بنت امیس بھی موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک مکنہ یا خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی مشک، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آپ خورے، مٹی کی سرائی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر برکت نازل فرما جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کی تھی۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحج کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشہب نامی ناکے پر سوار ہوئیں جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کا طواف کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کیں اور علی اور فاطمہ کے سر، بازوں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی کہ اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے رجس پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین انصار کی خواتین کو کہا کہ رجس پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ زنان قریش انہیں تانے دیتی تھی کہ ان کی شادی ایک فقیر سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی اور خوش ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنی والدہ گرامی حضرت خدیجہ کی اعلیٰ صفات کا واضح نمونہ تھیں۔ جود و سخا، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی صفات و اخلاق میں اپنے پدر بزرگوار کی آئینہ دار تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دلسوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بت پرستی سے آپ کوسوں دور تھیں۔ آپ نے شادی سے پہلے کے 9 سال کی زندگی کے 5 سال اپنی والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کی اور شادی کے بعد کے دوسرے 9 سال اپنے شوہر بزرگوار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزارے۔ آپ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت خدا میں گزرتا تھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کے مکتب تربیت میں پرورش پائی تھی
اور ایمان و تقوی آپ کے وجود کے ذرات میں گھل مل چکا تھا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ماں باپ کی آغوش میں تربیت پائی اور معارف و علوم الہی کو سرچشمہ نبوت سے کسب کیا۔ انہوں نے جو کچھ بھی ازدواجی زندگی سے پہلے سیکھا تھا اسے شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر میں عملی جامہ پہنایا۔ گو ایک ایسی مسن سمجھدار خاتون کی طرح جس نے زندگی کے تمام مراحل طے کر لی ہوں، اپنے اپنے گھر کے امور اور تربیت اولاد کے متعلق وسائل پر توجہ دیتی تھیں، اور جو کچھ گھر سے باہر ہوتا تھا اس سے بھی باخبر رہتی تھیں اور اپنے شوہر کے حق کا دفاع کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام، اور ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل پڑے اور نہ کبھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ اپنے پدر بزرگوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضا کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدہ اپنی کنیز فضا کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھیں، بلکہ اسے ایک برابر کے دوست جیسا سلوک کرتی تھیں۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتیں اور ایک دن فضا سے کراتیں۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترکہ طور پر حصہ لیں اور کام کریں اور بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ نے مکمل طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام اپنی قوت بازو سے اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے خرچ کا سامان مہیا کرنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا، اور گھر کے اندر کے تمام کام حضرت فاطمہ تو زہرا انجام دیتی تھیں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضا کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضا کام کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضا کی باری کا دن نہیں ہے۔ سیدہ عالم نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھیں۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ کبھی برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے یا آپ کا واز سننے کے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے منبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ کو معلوم ہوئی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب پیش ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کیا کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ کو اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ دوستو، اب آپ کو مکمل واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ان سے بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ یا علی، میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت علی اپنی اہلیہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے کی گھر سے نکلے۔ حالانکہ اناروں کا موسم نہیں تھا اور ایک یہودی کے پاس پہنچے جو اناروں کی تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جیسے وہ یہودی گھر سے باہر آیا تو اس نے آپ کو دیکھتے ہی آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے یہودی سے فرمایا کہ مجھے ایک انار چاہیے۔ یہودی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ
میرے گھر میں اس وقت ایک دانہ بھی انار کا موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انار تو تمہارے گھر میں ہے۔ اس نے کہا میں موسیٰ کا امتی ہو کر کہتا ہوں میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کی حیثیت سے فرماتا ہوں کہ انار تمہارے گھر میں موجود ہے۔ یہودی اپنی ضد پر اڑا تھا اور آپ سے تکرار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی جو گھر کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھ لو کیونکہ گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ گھر میرا ہے، علم علی کو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ آپ انار لے کر گھر کی طرف چلے کہ راستے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مجھے اللہ کی محبت میں انار کھلائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدا سنتے ہی انار کھولا اور اس فقیر کو دے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچتے ہی آپ جائے نماز پر پہنچے اور سوچنے لگے کہ اب دختر رسول کو کیا جواب دوں گا؟ منگوایا انہوں نے تھا، اتنے میں آواز سید آئی کہ یا علی آپ کا شکریہ، میں نے ایک انار کی فرمائش کی تھی، آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ انار میں نے نہیں بلکہ آپ کے لیے اللہ نے بھیجے ہیں، اور جو آپ کو دے کر گیا وہ فقیر نہیں تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے، پوچھا تمہارا خامند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، ناراض ہو کر چلے گئے۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سونے گئے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں، کم یا ابی تراب، کم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ، جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہ چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور بچے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں سے نوازا، 2 بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹیاں زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے دونوں بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے، اور فرمایا تھا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے نام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت کے مطابق 29 سال عمر تھی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں اور اب صرف وہی باقی رہ گئی تھی، اس لیے کہ ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا، تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کی، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کچھ کان میں کہا تو ہنس پڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تو کہا پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اس مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بولیں ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ جب تک زندہ رہیں کبھی تبسم نہیں فرمایا۔ بخاری میں لکھا ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین لاش مبارک کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے اچھا معلوم ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد خالصہ جائیداد تھی اور ان میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کو اپنے اعضاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن
دقت یہ ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو متروکہ چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو کیوں کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل بیت جس حد تک اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں لکھا کہ اس گفتگو سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت قلق ہوا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر ناراض ہوئیں کہ آخر وقت تک ان سے گفتگو نہیں گئی۔ طبقات ابن سعد میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گئیں۔ مباہلہ ایک مشہور واقعہ اور ان چند واقعات میں سے ایک ہے جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح جب محمد بن عبداللہ سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیت نازل کی، اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباہلہ کا فیصلہ ہو کہ مسیح اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا مباہلہ پر عمل کریں گے اور اسی طریقے سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر میں لپیٹے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی مسیحی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے یہ بد دعا کریں تو روئے زمین پر ایک بھی مسیحی سلامت نہ رہ جائے گا۔ اس حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہاں اہل بیت سے مراد امام علی جناب فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین ہے۔ اس حدیث کو شیعہ اور اہل سنت دونوں نے نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان پر چادر ڈال دی، پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آپ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جناب ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خیر پرور، تم ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو۔ اس کے علاوہ ابو سعید خدری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا، یہ آیت پنجتن کی شان میں یعنی میرے علی اور حسن حسین فاطمہ سلام اللہ علیہم کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے صاحبان قرابت کی محبت کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور اسلامی معاشرے کی داغ بیل ڈالنے کے بعد انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلامی نظام کے انتظام کے لیے کہا کہ اپنے نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے اگر آپ کو مالی اور معاشی ضرورت ہے تو ہماری پوری دولت اور تمام وسائل آپ کے اختیار میں، جس طرح آپ خرچ کریں اور ہمارے اموال میں جس طرح بھی تصرف کریں ہمارے لیے اعزاز و افتخار کا باعث ہوگا۔ تو فرشتہ وہی آیت مودت لے کر نازل ہوا۔ سعید بن جبیر سے روایت کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے وہ قریبی کون سے ہیں کہ جن کی مودت پر ہم پر واجب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے مراد علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنے موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ ایک اور روایت میں یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سال میں صرف ایک قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ دکھایا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری موت قریب ہے، میرے اہل میں سے تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر آپ غمگین ہوئیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم زنان اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات کی وجوہات میں تاریخی اختلافات ہیں جن کا تذکرہ الگ سے کیا جائے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ظاہری کے طریق عروہ سے بحوالہ حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہیں۔ آپ کی وفات بروز منگل
3 رمضان المبارک 11 ہجری میں ہوئی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اسما بنت امیس کو وصیت کی کہ انہیں غسل دیں، بس انہوں نے اور علی المرتضیٰ اور سلمہ ام رافع نے آپ کو غسل دیا، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب بھی ان میں شامل تھے۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل غسل کر لیا تھا اور وصیت کی تھی کہ ان کو بعد میں غسل نہ دیا جائے، یہ روایت ضعیف ہے، جس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض روایت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے خاوند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی، اور بعض کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27، بعض 28، بعض 29، بعض 30 اور بعض 35 سال عمر بتاتے ہیں، اور یہ مستند ہے اور اس سے قبل کے قول اقرب ہیں۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں، جہاں پر ایک روزہ بھی بنوایا تھا جسے سعودی حکومت نے 8 شوال 1344 ہجری کو ڈھا دیا۔ دوستو، ابھی آپ کے ساتھ کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جود و سخا پر مبنی ہے کہ آپ کس قدر ثقیل خاتون تھیں۔ جود و سخا خاندان نبوت کا وہ امتیاز ہے جس نے فقر و استغنا کا تصور قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، دنیا کی زیبائش و آسائش اور مال و دولت ان کے لیے خاک کے پاس سے بھی کمتر حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل کیے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی اور کہا میں بھوکا ہوں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا اور پھر باقی اناج میں سے کچھ حصہ پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستے سوال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا اور ایک بار پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ تو اس بار ایک مشرک قیدی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھانا مانگا تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ سب کھانا اس مشرک قیدی کو دے دیا۔ غرض اس دن تمام اہل خانہ نے فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اس گھر کی نفوس قدسیہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خاتون جنت محبوبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے 3 صاحبزاد سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدنا محسن علیہ السلام، جن کا وصال بچپن میں ہو گیا تھا، اور 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور سیدنا رقیہ سلام علیہ تھیں۔ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا زندہ رہیں تو حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مثالی بیوی اور بیٹی ہونے کے ناطے حضرت فاطمہ الزہرا ایک مثالی اور کامل ترین ماں بھی ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ بطریق احسن جانتی تھی کہ بہترین مثالی اور کامل ترین ماں کسے کہتے ہیں۔ آپ کی آغوش مبارک میں ایسے بچوں نے تربیت پائی ہے جن کے فضائل و مناقب سے زمین و آسمان کی وسعتیں بھری ہوئی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا میرے بیٹوں حسنین کریمین کو لائیں۔ آپ سلام اللہ علیہ جب حسنین کریمین کو لے کے آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لیا، بوسے دی اور فرمایا یا رب العزت میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ قیامت تک فراست امام حسن علیہ السلام، استقامت امام حسین علیہ السلام اور جرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ایک روشن مثال کے طور پر تمام ماؤں کے لیے عملی نمونے کی صورت میں قابل تقلید کا راستہ برقرار رہے گا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال میں حسنین کریمین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ حسن علیہ السلام کو میری ہیبت یعنی روب اور سرداری، جبکہ حسین علیہ السلام کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے تمام بچوں کی زندگی میں ہم کو فہم و فراست، دین کی حفاظت کا جو پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اس میں بھی دراصل مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ کی تربیت کی جھلک رہی ہے۔ آپ کی شخصیت آپ کے بچوں کے سامنے صرف کھلی ہوئی کتاب کی طرح نہیں تھی، بلکہ ایک عملی مروی کسی تھی۔ اللہ رب العزت پر توکل، رسول اللہ کی اطاعت، شب و روز عبادت، دوسروں کے لیے جان نثاری، اعمال میں خلوص، سخت حالات کے باوجود سخاوت، ہر حال میں حسن نیت، حریفوں کے ساتھ عفو درگزر، آنے والوں کے ساتھ مہمان نوازی، اپنے پیکر میں پھل کے عظیم جیسے تمام اوصاف آپ نے بچوں کو گھٹی میں پلائے تھے
اور بلا شبہ اولاد کی ایسی بہترین تربیت و پرورش کا صحرا دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ہی جاتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد نے جام شہادت نوش فرما کر دین اسلام کو 4 چاند لگا دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت طاہر بالخصوص حضرات حسنین کریمین سے شدید محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے اور فضیلت و شان پر جو کچھ ارشاد فرمایا، کتب حدیث ان سے بھری پڑی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین گلشن دنیا میں میرے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی حسنین کریمین کو اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ کر سب سے پہلے سونگتے تھے اور چومنے کے بعد ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیتے تھے۔ اس طرح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دین اسلام کی مٹتی اور مرتی ہوئی اقدار کو اپنی قربانی کے ذریعے زندہ کر کے دین کو قیامت تک نفع پہنچا دیا۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور دین کو سیاسی وحدت عطا کی، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کو روحانی قوت اور احیاء عطا کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی اور اپنے خانوادے کی قربانی دے کر مٹتی ہوئی اقدار کو زندہ کر دیا، جن اقدار کو آج 1400 سال بعد بھی امت یاد کرتی ہے اور انہیں بطور نمونہ مشعل راہ اور آئیڈیل لیتی ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا، حسن میرا سبت ہے۔ سبت عربی زبان میں قبیلے کو بھی کہتے ہیں، مگر ایک خاص معنی جو امام ابن الاثیر نے البدایہ والنہایہ میں کہا وہ یہ ہے، یعنی خیر اور نیکی کے کاموں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ از خود تنہا ایک جان ہو کر ایک پوری امت ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حسین کو فقط ایک شخص نہ سمجھنا، میرے حسین کو فقط ایک انفرادی اکائی نہ سمجھنا، وہ ایک پوری مکمل امت ہے۔ میری امت میں سے تنہا حسین اتنا عظیم کام کرے گا جو پوری امت اجتماعی طور پر بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں شہزادے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق اس لحاظ سے بھی بنے کہ آپ کے اپنے شہزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ طیب الطاہر حیات نہ رہے، لہذا حسنین کریمین آپ کے شہزادے تھے اور یہ بھی بالآخر شہید کر دیے گئے۔ اب تصور یہ تھا کہ کفار تانا دیتے تھے کہ یہ تو ابتر ہیں، مقتور نسل ہیں، ان کی نسل آگے نہیں چل سکے گی۔ دوسری طرف آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرما دیا تھا کہ درود صرف مجھ پر نہیں پڑھنا، مجھ پر اور میری آل پر پڑھنا ہے، لہذا آل اور ذریت کا ہونا شرط ہے۔ آل ہوگی تو درود پڑھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا درود کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا کہ یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ تو محمد پر درود بھیج اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجا ہے۔ بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے۔ ابراہیم کی آل پر 4000 سال سے درود پڑھا جا رہا تھا، جب آقا آئے تو 4000 سال گزر گئے تھے۔ آقا خود بھی آل ابراہیم میں سے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ذریت رہی اور درود پڑھا جاتا رہا۔ اس میں آقا بھی آئے۔ اگر آقا کی آل اور ذریت کی نسل نہ بچے تو اس پر درود کیسے پڑھا جائے؟ فرمایا حسن حسین میرا رزق ہے، بتا دیا کہ رہیں گے اور ان کی وجہ سے میری آل نسل ذریت سے چلے گی اور قیامت تک حسنی حسینی سردار چلیں گے اور میری آل میں درود رہے گا۔ قیامت سے پہلے آخری زمانے میں بھی میری ہی آل میں سے امام محمد مہدی آئیں گے جو اسلام کو دوبارہ وہ عظمت دیں گے کہ دور خلافت راشدہ کا منظر قائم ہو جائے گا، اور اس طرح حسن حسین میرا رزق ہے کہ مجھے نفع دیں گے، اور انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے ائمہ طہار اور اولیاء میری امت میں روحانی فیض بانٹتے رہیں گے۔ حسن حسین کل جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے ثابت ہو گیا کہ جب حسنین کریمین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں تو جتنے جوان ہیں وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ہوں گے۔ گویا جنت میں صرف وہی جا سکتے ہیں جو امام حسن حسین کے لشکر میں ہوں گے، ان کے تابع ہوں گے۔ جو جنتی ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ امام حسن حسین کے تابع ہو۔ جس کو یہ کہہ دیں گے کہ نہیں باری تعالیٰ ہم اس کا سردار نہیں بنتے اس لیے کہ یہ ہمارا نافرمان ہے، ہم سے بغض رکھنے والا ہے، ہم اسے اپنے لشکر میں قبول نہیں کرتے، اسے جنت سے نکال دیا جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ امر بھی ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میرے سردار جنت میں کیسے ہوں گے، تو سن لے کہ جنت میں ہر بوڑھا بھی جوان ہو کر داخل ہوگا۔ گویا جنت میں ہر شخص جمع ہوگا۔ جنت کے تمام مرد حضرات کے سردار
حسنین کریمین ہوں گے۔ گویا جنت کی سرداری آقائے حسنین کریمین کو عطا کر دی۔ پھر فرمایا فاطمہ جنت کی کل عورتوں کی سردار ہیں۔